آج کل ماشاء اللہ سے روزے چل رہے ہیں، تو بس سوچا ایک کچھ باتیں جو آپ سب کے لیے بہت مفید ہوں گی وہ اس ویڈیو میں ایڈ اپ کر دوں۔ ہاں، سب سے پہلے میں یہ کہوں گی، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اور بہت ساری خواتین کے جو انرجی لیول ہے نا کم رہتا ہے، روزہ گزر جاتا ہے اور وہ سوچتی رہتی ہیں ہم سے عبادت نہیں ہوئی، ہم نے نیک کام نہیں کیے، یا کچھ بھی ایسا تسبیح وغیرہ نہیں پڑھی اور دن گزر جاتا ہے۔ اور ایز اے مسلم ہم سب کو ان ڈیز کی ویلیو ہوتی ہے کہ رمضان گزر رہا ہے، سب سے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے، اور عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت روزہ رکھنا ہے۔ تو اسی غرض سے چند باتیں اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے، امید کرتی ہوں انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی۔ تو جن لوگوں کو بھی ایسی مشکل ہوتی ہے کہ روزہ لگ رہا ہے یا بھوک پیاس کی شدت ہے، ان کے انرجی لیول کم ہے جس کی وجہ سے وہ عبادات نہیں کر پاتے، نماز میں، تسبیح میں، قرآن شریف پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، سستی رہتی ہے، تو ان سب کے لیے یہ ہے کہ آپ افطار کے وقت خصوصاً بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یقیناً سب کو بہت دل کرتا ہے کہ فرائیڈ فوڈ کھائیں اور اس طرح کی غذا جو کہ انہیلدی ہے، لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے نا، تو بہت بہتر ہوگا کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ ایک دو چیزیں لے لیں، لیکن زیادہ تر آپ کی افطاری میں پورشن ہیلدی چیزوں کا ہونا چاہیے، اس میں فائبر، فروٹس اور منرلس وغیرہ ہوں، اور کوشش کریں کہ پانی کا استعمال رکھیں، شربت اور یہ جو شوگری ڈرنک ہے نا اس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں، اور افطار میں آپ زیادہ چیزیں نا ہیلدی لیں، کم سے کم وہ چیزیں رکھ سکتے ہیں جو انہیلدی ہیں اور لگتا ہے کہ وہ دل چاہتا ہے نا روزے میں کھا لینے کا، لیکن خیال زیادہ کرے کہ ہیلدی چیزیں نا زیادہ سے زیادہ لیں۔ تو اور رات میں جب سحری کریں تو کھجور ضرور لیا کریں، سحری آپ کر لیں 3-4 کھجور آپ ضرور لیں، خاص کر وہ مدرس جو بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، گھر بھی دیکھ رہی ہیں اور افطاری وغیرہ بناتی ہیں، وہ خواتین ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی انرجی لیول کو صحیح ہائی رکھیں، تاکہ وہ ہر چیز، ہر کردار جو بھی وہ اپنی زندگی میں انجام کریں وہ بہتر طریقے سے کر سکیں، ورنہ کیا ہوتا ہے یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن جو ہمارا جو نیت ہے، ہمارا جو دل ہے وہ بہت بے چین رہتا ہے کہ دیکھو رمضان آئے گزر گئے، میں یہ نہیں کر سکا، میں یہ نہیں کر سکی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کے بارے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مرتبہ حدیث میں فرمایا کہ کتنی بہترین غذا ہے، اکثر رسول پاک کو کھانا مہیا نہیں ہوتا تھا تو وہ صرف کھجور کھاتے تھے۔ تو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ نا اگر آپ سحری میں یہ لے لیں تو آپ کا دوسرا اگلا آنے والا روزہ بہت بہت بہتر ہوتا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کے اندر انرجی رہتی ہے، آپ نماز، تسبیح، قرآن شریف پڑھنا اور گھر کے کام کاج بھی کر لیتے اور آپ کو اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے روزہ تو ہے، پیاس بھوک تو لگے گی، اسی پہ ہی تو ہمارا اجر ہے۔ اگر اور روزے آسان ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کیوں رکھی ہوتی، اس کے لیے اللہ پاک جو ہے ہمیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے، اور اس کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہائڈ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کا ثواب دے گا تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ یہ ہم نے کتنا اچھا کام کیا۔ اور روزہ تو لگے گا، لیکن یہ کہ ہمیں دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں نا روزے کے ساتھ، تو اس کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ اچھی غذائیں اپنے روزے میں رکھیں، اور دوسرا یہ کہ کھجور کو ضرور استعمال کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سحری نہ بھی کرو نا اور چند کھجوریں ضرور لے لو سحری میں، تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں منرلس ہیں، آئرن ہے، فائبر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور جو چھوٹے بچوں کی مدرز ہیں نا، جو بہت چھوٹے جن کے بچے ہیں چل پھر نہیں سکتے، بہت ننھے بچے، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی غذا کا خیال رکھیں، کیونکہ
رسول پاک نے بھی نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرنے کی بہت جگہ تلقین کی ہے. اور ایک دفعہ تو جب وہ نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے آخری صف میں جو خواتین تھیں ان کے ساتھ چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے نماز کو شارٹ کر دیا تھا. تو ان کے لیے بے شک اسلام میں بہت نرمی ہے. ان سے جتنا ہو سکے وہ عبادت کرے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، اور جب مہیا ہو، جب ان کی سہولت ہو وہ کریں. انشاءاللہ اللہ ضرور ان کے اجر میں اضافہ کرے گا. اور جو مدرس بڑے بچوں کی ہے نا، تو وہ ضرور اس کا خیال رکھے کہ پانچوں نمازوں کے ساتھ آپ اگر 5 سے 6 پیجز قرآن شریف کے پڑھتے ہیں نا، تو انشاءاللہ مہینے بھر میں آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بس سحری میں ضرور خیال رکھے کہ آپ نے نا ایک تو کھانا اچھا صاف ستھرا رکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے نا کھجور کا استعمال ضرور کرنا ہے. میں پہلے نہیں کرتی تھی، لیکن چند سالوں سے میں کھجور لے رہی ہوں، تو یہ میں بہتر فیل کرتی ہوں. ماشاءاللہ گھر وغیرہ دیکھ لینا اور ساتھ میں روزے کی بھی روٹین رکھنا تو مجھے بہت اچھا ہوتا ہے. جس دن نہ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ایک مسنگ ہے. تو آپ اس طرح کر کے دیکھیے، اسپیشلی جو لیڈیز ہیں نا، اور یقیناً مرد حضرات بھی جو ہے روزہ جو رکھتے ہیں، ان کو بھی جو جاب کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی غذاؤں کا خیال رکھیں، اپنی نیوٹریشن وغیرہ پوری لیں، تبھی وہ کام کر سکیں گے. تو عبادت کرنا تو بہت بہت ضروری ہے رمضان میں. تو رمضان اب تقریباً 10 روزے تو ہو گئے. اب یہ جو روزے ہیں اس میں ہم نے اور بھی انشاءاللہ ایفرٹ کرنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے جب رمضان آنے والا ہوتا تھا. تو یہ جو دن ہے وہ ماشاءاللہ بہت انمول ہے، ان کی راتیں بہت بہت ہمارے لیے خزانہ ہے. تو ہم نے اس میں ایفرٹ کرنی ہے اور اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اپنی انرجی لیول کو ہائی رکھیں اور بے بنیاد چیزوں پر فوکس نہ کریں، لغو چیزوں پہ، جو فضول چیزیں ہیں، جوکس، ٹی وی، گانے بجانے سے بالکل سختی سے پرہیز کریں. اور اگر عبادت نہیں بھی کر رہے ہیں نا، تو اپنے کام کو نا اچھے اور جائز کاموں میں اپنی انرجی، اپنی ایفرٹس کو صرف کریں. بے شک روزہ جو ہے عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے، اور رمضان جو ہے ہر مہینے میں سب سے افضل ترین ہے. آپ کو میں بتاؤں، کچھ دن پہلے ہی میرے بیٹے نے مجھے ایک حدیث پڑھ کے سنائی جو میں نے بالکل کبھی بھی نہیں سنی تھی. یقیناً آپ لوگوں نے کئی لوگوں نے سنی ہوگی، تو بس سوچا اس ویڈیو میں اسے ایڈ اپ کر دوں. جو شخص ترمذی کی حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں. جو شخص جو ہے رمضان کے پورے روزے رکھے اور ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرے، اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھا. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے نا. اور ایک حدیث یہ جو ہم سب کو معلوم ہے، رمضان کے پورے روزے اور اس سے اگلے مہینے کے 6 روزے، اس میں بھی یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پورے سال بھر کا روزہ رکھنے کا ثواب ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے نا. تو بس یہ روزہ ہمارے لیے بہت بہترین عبادت ہے، اور اس کا ثواب اللہ پاک نے ہائڈ کر رکھا ہے. جب ہم اللہ سے ملیں گے، جب اس کا ثواب دیکھیں گے تو بڑے خوش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روزے دار کو خوشی ہوگی جب وہ اللہ سے ملے گا، اور ایک افطار میں خوشی ہوتی ہے. تو رمضان بے شک ایک بہت انمول خزانوں میں سے خزانہ ہے ہمارے لیے، اور روزہ جو ہے وہ بہترین عبادتوں میں سے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے بہترین عبادت ثابت کرے، اور ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور ہمت دے کہ ہم اور سے اور اچھی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں انشاءاللہ العزیز. آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیں. اور انشاءاللہ پھر میں دوبارہ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، اور کسی اچھی سی ٹاپک پر پھر بات کریں گے. میں بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.